أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر ظلم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک قول یہ ہے کہ بری بات کا اعلان سے مراد کسی سے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا ہے، جیسے کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی چغلی کھانا وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بری بات کا اعلان سے مراد گالی دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو گالی دے۔ گالی دینا گناہ اور مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ اس کے بارے میں 3 احادیث درج ذیل ہیں۔ ایک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے گالی دیتا ہے۔ 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی دینے والے 2 آدمی جو کچھ کہیں تو وہ، یعنی اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ بری بات کا اعلان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، البتہ مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے، لہذا وہ چور یا غاصب کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا مال چرایا یا غصب کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا اور انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا ہوا نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، وہ باز نہ آیا تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دے دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، اور میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ پہلے یعنی مہمان نوازی والے
पहले यानी मेहमान नवाजी वाले शान नुज़ूल को लें तो इससे उन लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए जो मेज़बान की मेहमान नवाजी से खुश नहीं होते, अगरचे घर वाले ने कितनी ही तंगी से खाने का एहतमाम किया हो। खुसूसन रिश्तेदारों में और बिलखुसूस ससुराली रिश्तेदारों में मेहमान नवाजी पर शिकवा शिकायत आम है। एक खाना बनाया तो ऐतराज के दो क्यों नहीं बनाए, दो बनाए तो ऐतराज के तीन क्यों नहीं बनाए, नमकीन बनाया तो ऐतराज के मीठा क्यों नहीं बनाया, मीठा बनाया तो ऐतराज के फला मीठा क्यों नहीं बनाया। अलगरज बहुत से मेहमान जुल्म ज्यादती और ईजा रसानी से बाज नहीं आते और ऐसे रिश्तेदारों को देखकर घर वालों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। हदीस मुबारक में मेहमान को हुक्म दिया गया है कि किसी मुसलमान शख्स के लिए हलाल नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई के पास इतना अरसा ठहरे कि उसे गुनाह में मुब्तला कर दे। सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उसे गुनाह में मुब्तला कैसे करेगा। इरशाद फरमाया कि वो अपने भाई के पास ठहरा होगा और हाल ये होगा कि उसके पास कोई ऐसी चीज न होगी जिससे वो उसकी मेहमान नवाजी कर सके। आयत में मजलूम के जुल्म बयान करने की इजाजत दी गई। इससे मालूम हुआ कि मजलूम हाकिम के सामने जालिम की बुराई बयान कर सकता है, ये गीबत में दाखिल नहीं। इससे हजार मसाइल मालूम हो सकते हैं। हदीस के रावियों का फिस्क या ऐब वगैरह बयान करना, चोर या गासिब की शिकायत करना, मुल्क के गद्दारों की हुकूमत को इत्तिला देना सब जायज है। गीबत के जबाज की जितनी भी सूरतें हैं वो सब किसी न किसी बड़े फायदे की वजह से हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।